اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس مبارک موقع پر ہم شب معراج اور بعثت پیغمبر کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممبئی سے آئے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ بہت مبارک ہو آج کی اس گھڑی میں آپ کی، اور خاص طور سے یہ مبارکباد ہم وقت کے امام اسرج اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں۔ بعثت پیغمبر اور معراج کا جو واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اور تمام ناظرین اس واقعے کو سنیں۔ مختصراً اس واقعے کو آپ پیش کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ قرآن مجید کی مشہور ترین آیہ کریمہ ہے، جس میں اللہ نے، خلاق عالم نے، پروردگار عالم نے نبی کے تعارف میں اور ان کی بعثت کے سلسلے میں گفتگو فرمائی۔ اگرچہ اس آیت کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں لگتا کہ اللہ نے نبی کا تعارف کرایا، بلکہ اس آیت کے ابتدائی کلمات سے لگتا ہے کہ اس نے نبی کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا۔ جزاک اللہ۔ جیسا جیسا کہ لفظ ہوا سے شروع ہوا، ہوا الذی، وہ ہے جس نے بھیجا۔ تو جب یہ سلسلہ اس طرح کی کوئی بات کا ہوتا ہے تو پھر وہ ہے جس نے مبعوث کیا ایسے نبی کو کہ جو تم میں سے ہے اور یہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک بڑی اہمیت ہے، بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، چونکہ جس ماحول میں یہ بات ہو رہی ہے، جس زمانے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس زمانے میں لوگ کئی خداؤں کو ماننے کے عادی اور کئی خداؤں کو ماننے کے ان کے جو ہے سلسلے تھے اور وہ ان کو مانتے تھے۔ ایسے ماحول میں کسی ایسے کو بھیج کر اپنا تعارف کرانا ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد اس کو سمجھے گا کہ جو اس کو بھیج رہا ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے، وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تعارف ہے اللہ کے بارے میں، اس کے سلسلے میں یہ سوچا جائے کہ دیکھیے، علم کے تو تین سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک علم کا سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے، دیکھ لیا اور سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا ہوتا ہے کہ سن لیا اور علم حاصل ہو گیا۔ تیسرا سلسلہ ہوتا ہے سونگھنے سے، چوتھا ہوتا ہے چھونے سے یا زبان سے چکھنے سے۔ یہ خواص خمسہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے، جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ بے شک۔ مگر ابھی جس کا تعارف ہونا ہے، جس کا وجود ثابت کرنا ہے، ان لوگوں کے سامنے کے جو بتوں کے سامنے سر جھکانے کے عادی ہیں، ان کے سامنے اس کا وجود ثابت کرنا ہے۔ وہ ایسے کا وجود ثابت کرنا ہے کہ جو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سونگھا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، اور نہ سنا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حواس خمسہ میں نہیں آتا، اور اس کے لیے کہا جائے کہ وہ ہے، تو کیسے پتہ لگے اور کیسے مانا جائے کہ وہ ہے؟ کیونکہ وہ حواس خمسہ سے باہر ہے۔ یقیناً۔ اور جو ماننے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں پوچھا۔ باتیں اعتراض دوسرے ہوئے، مگر یہ نہیں کہا کہ وجود نہیں ہے۔ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو نہ دیکھا جائے نہ سنا جائے، تو وہ اس کا وجود کوئی کہے کہ ہے اور سامنے والا مان بھی لے ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کہنے والا معتبر ہونا چاہیے۔ بے شک۔ کہنے والا اتنا معتبر ہو کہ سننے والے کو یہ لگے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے 40 سال تک نبی خاموش رہے، اور کچھ جو ہے 40 سال کے بعد تبلیغی سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ حالانکہ 40 سال پیغمبر اس میں بھی تبلیغ ہی کرتے تھے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، 40 سال کی عمر میں نبی نے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، پھر 40 سال کے بعد پھر پروردگار کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مثلا پہلے اپنے کردار کو اس طرح سے پیش کیا کہ لوگ سمجھ لیں، تاکہ چونکہ جب تک صداقت نہ مانی جائے اس وقت تک اس کو کیسے مانیں گے جو دکھتا نہیں ہے؟ بے شک۔ حواس خمسہ سے جو باہر ہے۔
تو اب جب پیغمبر نے پوری طرح سے اپنی صداقت لوگوں تک پہنچا دی اور لوگ یہ مان گئے کہ یہ سچا ہے، جو کہتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تب پیغمبر کو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اب جو ہے آپ اپنی رسالت کا اعلان کر دیں کہ ہم یہی نہیں کہتے کہ ہم اس اللہ کا پیغام دے رہے ہیں وہ ایک ہے، بلکہ اس کے پیغامات بھی لے کے آئے ہیں۔ کیا کہنے، آج سے آپ کی رسالت کا کام شروع ہوتا ہے۔ جی مطلب یوں تو رسول پیغمبر اسلام تو اس وقت بھی نبی تھے جو خود فرماتے ہیں کہ جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ 40 سال کی جو عمر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو منوانا ہے کہ جو دیکھا نہیں جا سکتا۔ کیا کہنے، اس کو منوانے کے لیے 40 سال کا سلسلہ پیغمبر کو اللہ نے اس طرح دیا کہ ان کے درمیان میں رہ کے اپنی صداقت کو منواؤ، پھر اب اعلان کر دو کہ پروردگار عالم کی طرف سے میں تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں۔ کیا کہنے، اس کا نام مبعث ہے، اس کا نام بعثت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور رہی دوسری بات آپ نے فرمائی شب معراج کے سلسلے میں، شب معراج کے لیے بھی ہے کہ حالانکہ لوگ جو ہے اس بعثت کو شب معراج پہ ہی ختم کر دیتے ہیں، شب معراج کو زیادہ سمجھتے ہیں، جی اور بعثت کی باتیں بہت مطلب شاید لوگوں تک پہنچتی نہیں ہیں کہ یہ شب معراج کے عنوان سے یہ سلسلہ منایا جاتا ہے، حالانکہ اس میں ایک اہم پہلو بعثت کا ہے۔ یقیناً شب معراج اپنی زیادہ جگہ تر پہ- لوگوں کے جی اندر یہ بات ہے کہ جو اہمیت جو ہے وہ شب معراج کو جی ہے، جی اس سلسلے جی سے جی آج کی تاریخ سے جی مناسبت سے۔ تو اس لحاظ سے شب معراج اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس سے زیادہ اہمیت جو ہے یوم بعثت کے سلسلے سے ہے کہ آج سے کار رسالت بظاہر شروع ہوا، جی اور اعلان رسالت پروردگار عالم کے حکم سے کہ اب کھل کر تبلیغ کریں، اب لوگوں کو بتائیں، اب آپ سمجھائیں، اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ چونکہ خدا نے بھی جان لیا کہ اب پیغمبر کو مکمل طریقے سے لوگ صادق و امین جانتے ہیں، تو اسی درمیان میں معراج کا سلسلہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے معراج، اب اس کی بھی بہت ساری وجہیں ہیں، جی معراج کیوں ہے اور معراج کا سلسلہ کیا ہے، وہ طولانی بات ہے، لیکن کم سے کم معراج کے لیے کچھ ایسے پیغام ہیں کہ جو پروردگار عالم نے زمین پر بھیجنے کے بجائے پیغمبر سے کہا کہ یہاں آؤ تاکہ وہ ہم یہاں آپ کو عنایت کریں۔ کیا کہنے، اب ہم کو اور آپ کو کیا پتہ کہ کیا بتایا، لیکن ہاں ایک روایت چھوٹی سی ملتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا بتایا ہوگا۔ جب تشریف لائے تو جناب سلمان فارسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کون سی ایسی خاص بات تھی کہ جس کو بتانے کے لیے اللہ نے آپ کو منزل معراج پر بلایا تھا؟ تو نبی نے ان کو فرمایا کہ میں بتاؤں گا تو صحیح، لیکن آپ کسی سے نہ بتائیے گا، کیا کہنے، جب تک کہ ادھر سے اشارہ نہیں، ابھی ہم بھی نہیں بتا رہے، لیکن ہم آپ کو رازدار بناتے ہیں، مگر یہ کہ آپ کو شرط ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیں۔ تو نے کہا بسم اللہ۔ تو اس روایت میں ہے کہ پیغمبر نے ان کے کان میں وہ بات کہی، وہ اتنی خوبصورت بات تھی، اتنی دل لگی بات تھی کہ ان کے دل میں گدگدی پیدا ہوئی کہ اب ہم اس کو کریں تو کیا کریں، جی چاہتا ہے کہ بتائیں، مگر پیغمبر نے منع کر دیا ہے۔ اب سلمان تو ہیں، سلمان ہیں، بے شک، سلمان جو ہے وہ پیغمبر نے اگر منع کر دیا تو پھر منع کر دیا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کہیں منہ سے نہ نکل جائے، وہ شہر سے باہر نکل گئے، اور وہ جو کنویں کھودے جاتے تھے اس زمانے میں مسافرین کے لیے جنگل میں، ایک اندھا کنواں جس میں کوئی نہ پانی بھرتا تھا، کچھ اندھا تھا جس کو اندھا بولتے، جی اس میں منہ ڈال کے وہ بات کہی، اور جس کے کہتے ہی اس میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ اس بات کا اثر یہ ہوا کہ اس میں اندھے کنویں میں روشنی آ گئی۔ کیا کہیں، تو کوئی ایسی روشن بات ضرور ہوگی کہ جو جناب پیغمبر اسلام لے کے آئے تھے اور ان کو بتائی۔ اب پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کیا تھی۔ پھر اسی میں سے ایک پیڑ نکلا جس کے لیے کہتے ہیں اس میں اس درخت کے ہر پتے پہ وہی لکھا ہوا تھا۔ کیا کہنے، اب جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اس درخت کے پتے پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا، سبحان اللہ، اور ایک سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس نے ہر گھر میں وہ پیغام ولایت پہنچایا۔ کیا کہنے، تو پیغمبر اسلام کے معراج کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ بھی تھا جس کو غدیر میں پروردگار نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ربک، پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا، یعنی پہلے ہم آپ کو بتا چکے۔ تو معراج کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی۔ اگر اب اس بات کو کریں تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اہمیت، اور ان پر جب یہ جو آپ آج بعثت کی جو تاریخ ہے، اس بعثت کو ہم کس نظریے سے دیکھیں؟ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ علمی گفتگو کے اعتبار سے، تو رسالت کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا جس زمانے پیغمبر اسلام کے یہ بعثت کا جو اعلان ہے اور اللہ نے مبعوث کرنے کا اعلان فرمایا ہے اور نبی نے اعلان رسالت فرمایا ہے،
وہ زمانہ ایک دم گمراہی کا زمانہ تھا. خدا ایک تو معبود کی طرف سے تھا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی چیز جو تھی وہ انسانیت کا خون ہو رہا تھا. بے شک. انسانیت نہیں پہچانی جا رہی تھی. تو بعثت کا مین مقصد ہے انسانیت کو پہچانوانا اور عبد کو معبود سے ملانا. عبد کو معبود سے ملانا. تو یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو بندے کو اللہ کا وہ پیغام پہنچائے. دیکھیے جتنے بھی قانون ہیں، ایک اللہ نے زندگی دی ہے، خداوند کریم کی دی ہوئی زندگی کو گزارنے کے لیے یوں تو اللہ نے اختیارات دیے ہیں آپ کو، مگر اختیارات کے باوجود اپنی زندگی آپ خود گزاریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مکمل زندگی اور صحیح سے گزاریں جب تک کہ کوئی قانون نہ ہو. بے شک. اب اگر قانون زندگی دیکھیں تو قانون زندگی بنانے کے لیے بہترین قانون وہی بنا سکتا ہے جس نے زندگی دی ہے. بے شک. اگر کوئی کسی چیز کا اختراع کرتا ہے، کوئی مشین بناتا ہے، تو اس مشین کو چلنے کے سلسلے میں جو زیادہ اہمیت ہو سکتی ہے وہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. انسان کی تخلیق اللہ نے فرمائی، اور اس کے بعد تخلیق ہی نہیں فرمائی بلکہ اس کو پیدا کر کے اس نے خود ناز کیا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ کے. بے شک. تو اتنی خوبصورت مخلوق کو آگے بڑھانے کے لیے قانون بنایا، مگر مشکل یہ ہے کہ بنانے والے نے کبھی آ کے نہیں بتایا. جی. کبھی نہیں آیا، اس نے آ کے نہیں بتایا کہ بھائی تمہیں دیکھو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. بھائی نہ یہاں نہ کہیں، اس کا جو خود کا گھر ہے وہاں بھی آج تک کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ وہاں آیا ہو یا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کہ بھائی دیکھو یہ کرنا ہے. بنایا ضرور اس نے قانون ہے، مگر بتانے کے لیے نہیں آیا. یقیناً. اور جب نہیں آیا تو یہ بھی نہیں ہو سکا کہ جو قانون ماننے والے ہیں وہ چلے گئے اور جا کے پوچھ لیتے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بھی نہیں جا سکتے. نہ وہ آیا نہ یہ گئے، نہ یہ وہ آ سکتا ہے نہ یہ جا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا ہے اور یہ بندے ہیں. وہ ہمارے جیسا نہیں، ہم اس کے جیسے نہیں. تو اب وہ قانون پہنچے تو کیسے پہنچے؟ تو اب کوئی ایسا ہو کہ جو وہاں سے لے کر یہاں پہنچائے. بے شک. تو اب پروردگار عالم کے بنائے ہوئے قانون پتہ کیسے چلیں؟ بندوں کو پہنچائے، وہاں سے لے یہاں پہنچائے. لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ پہنچانے میں صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. جی. چونکہ جس زمانے میں وہ قانون آ رہے تھے اس زمانے میں ان کا پریکٹیکل بھی چاہیے تھا. آج کسی سے کہا جائے نماز پڑھو تو اس کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن جب نماز آئی تھی تو کہا جائے نماز پڑھو تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے نماز پڑھی جائے گی، رکعتیں کیا ہیں، رکوع کیا ہے. تو اس وقت بتانا بھی تھا اور دکھانا بھی تھا اور لے کے وہاں سے آنا تھا. تو پھر اب کوئی ایسا بیچ میں رابطہ ہو کہ جو وہاں سے لے کے یہاں دے دے. جب وہاں سے لے تو پھر اس کے کمالات کا مظہر ہو، کیا کہنے. اور جب یہاں دے تو ہمارے جیسا نظر آئے. واہ واہ واہ. تو نہ وہ اس جیسا ہے نہ اس جیسا ہے، یہ بیچ کا رابطہ ہے جس کا نام رسالت. سبحان اللہ. سبحان. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے وسیلہ بھی ہے، اور وسیلے کی ڈیفینیشن اس سے بہتر بھی نہیں ہو تو سکتی. جب ادھر سے ادھر آنے کے لیے وسیلہ ہے، ادھر سے قانون جو آئے ہیں، ادھر سے جتنے بھی قانون آئے ہیں ادھر سے آنے کے لیے ادھر قادر مطلق نے یقیناً اپنے قانون بھیجنے کے لیے جب وسیلہ بنایا ہے، تو پھر ادھر سے نماز جانے کے لیے بغیر وسیلے کیسے جائے گی؟ روزہ کیسے جائے گا؟ تو ادھر سے بھی ادھر. بھائی وہ جب مختار ہو کر وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہم تو مجبور ہیں. ہماری عبادت کیسے جائے گی؟ تو یہ وسیلہ ہے جس کو اس رابطے کو رسالت کہتے ہیں، جو ادھر سے ادھر لاتا ہے اور ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے. اب آقا یہیں پہ ایک کنفیوژن ہے جو تمام امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی کنفیوژن پیدا ہو گئی. جیسا کہ یہ کہا کہ میں تم جیسا ہوں، یعنی خدا نے تعارف کرایا کہ تم میں سے. تو اب یہاں پر وہ تم میں سے کیا اس زاویے سے لے لیا گیا کہ وہ میرے ہی جیسا ہے؟ تو اب رسول اللہ کی جو یہ صفت لوگ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اگر روشنی ڈالیں. دیکھیے ایک بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جیسا جی رہ رہے ہیں وہیں، لیکن اس میں ایک قرآن مجید کی دوسری آیتیں بھی نا کہ جو پروردگار عالم نے ایک امت بنائی ہے. جی. اور اگر بات کی جائے کہ نبی ہم میں سے اور ہم جیسا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا ہوگا جو پیغمبر نے خود فرمایا کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین. وہ اس وقت نبی تھا جب آدم اور جو ہے مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یقیناً میں اس وقت نبی تھا. تو نبی کے معنی ہوتے ہیں خبریں سنانے والا. نبی کے معنی خبریں سنانے والا. تو سنائی اسے جائیں گی جب تک کوئی سننے والا نہیں ہوگا تو کون سنے گا؟ بے شک. بھائی سنانے کا مطلب تبھی پورا ہوگا جب کوئی سننے والا ہو. نبی تو جب ہی ہوگا کہ جب اس کو کوئی ماننے والا. تو کوئی ایک جماعت پہلے تھی جب پیغمبر نبی تھے تو وہ ہو سکتا ہے. اس تفسیر کا مطلب اس آیت کی تفسیر وہی ہے
کہ ہم نے آپ میں سے، تو ممکن ہے کہ مخاطب وہ لوگ ہوں کہ جو اس زمانے میں پیغمبر کے ساتھ تھے جب نبی کا نور خلق ہوا. کیا کہنے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. اگر اب ہم اس بات چیت کو اگر آگے بڑھائیں تو اکثر بات اس پر بری ہوتی ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا رسول اللہ کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی تھی یا جسمانی؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف یوں ہی پڑھا، سرسری پڑھا ہے، سمجھا نہیں. اور اگر سمجھا بھی ہے تو ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے نہیں سمجھا جہاں سے قرآن سمجھنا چاہیے. بے شک. اکثر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر نے لکھا کہ بھائی آپ کو کھانسی ہو رہی تو یہ سیرپ لینا، تو سیرپ تو میڈیکل اسٹور پہ ملے گی نا. تو ہم نے کیا کیا، اس کو میڈیکل اسٹور کے بجائے پان کی دکان پہ کھڑے ہو گئے، مجھے کھانسی ہو رہی، تو اس نے کیا کیا، لونگ دے دی کہ بھائی اس کو چوسے آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پاس لونگ ہی ہے. سیرپ تو میڈیکل اسٹور پہ ملے گی. اگر واقعی قرآن میں جو معراج کا ذکر جہاں سے شروع ہوتا ہے جس آیت میں، اس کو ہی پڑھ لیتے تو سمجھ میں آتا. کیا کہنے. 15واں پارہ جب شروع ہوتا ہے سورہ اسراء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی گئے، تو یہ تو بات ختم ہو گئی کہ نبی گئے ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں لے گیا، سمجھے. دوسری بات ہے کہ بے عبدہی کا لفظ استعمال ہوا. عبد اگر صرف روح کا نام ہے تو صرف روح گئی، واہ 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 واہ. اور اگر عبد روح اور جسم دونوں کا نام ہے تو پھر بندہ تو بندہ ہی ہے نا. یقیناً. اور اس میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں پریشانی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ وہاں پر جانے کا ہے ہی نہیں. وہاں یہ نہیں ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں گیا، خدا کہہ رہا میں لے گیا. اب یہ نہ سوچے کیسے گئے، برودت تھی اور گرمی تھی اور زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، بادل کیسے پھٹا، آسمانوں میں کیسے گئے. یہ سب سوال تو آپ جب کرتے کہ جب نبی کہتے میں گیا، خدا کہہ رہا میں لے گیا. جس نے یہ سب بنائے ہیں وہ خود کہہ رہا میں لے گیا، اور وہ کہہ رہا میں روح کا مسئلہ ہے نہیں، میں تو بندے کو لے گیا. اب خود آپ فیصلہ کیجئے بندہ کس کا نام ہے، روح اور جسم دونوں کا نام بندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. آغا میں چاہوں گا کہ شب معراج سے کوئی ایسا واقعہ جس سے امت مسلمہ کو ایک عبرت ہو اور اس سے بھی ایک جو جاذبیت ہوتی ہے اس پورے واقعے کی، وہ آپ سنا دیں. دیکھیے بہت سارے واقعات، پورا شب معراج کا جو دفتر ہے اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اتنی جلدی اتنے سارے واقعات، لوگ کبھی پریشانی ہوتی نا، سوال کا آنا ذہن میں دماغ کے چلنے کی دلیل ہے. جواب کا ملنا بھی چاہیے، لیکن جواب کا مل جانا صرف کمال نہیں ہے، کمال ہے سائل مطمئن ہو جائے. مطمئن وہیں ہوگا جو اس آیت کے مصداق ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب وہاں جائیں گے. کیا کہنے. جب تک وہاں انہی نے ہمیں بتایا. اب یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا معراج میں ہی ہے کہ بھائی زنجیر در ہلتی رہی، بستر کی گرمی باقی رہی اور وضو کا پانی بہتا رہا. تو اب وضو کا پانی اگر میں وضو کریں گے تو کتنی دیر بہے گا، زنجیر در کتنی دیر ہلے گی. تو یہ 2 منٹ میں پورے دفتر جو ہے وہ معراج کے، جنت بھی دیکھی اور یہ بھی دیکھا اور بھی دیکھا، وہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کیا کیا دیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے لوگ یہاں پہ سب سے بڑا شک ہے کہ اتنی جلدی کیسے ہو سکتا، اس لیے وہ کہتے ہیں خواب دیکھا. حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خلاق عالم پہلے ہی عرض کر چکا ہے کہ ہم نے کائنات کو بنانے کے لیے پہلے جب ارادہ کیا تو اس کی بنانے کی وجہ ہی محمد ہے. بے شک. لولا کا لما خلقت الافلاک، تو ہم ان کی وجہ یہی ہے. تو پوری کائنات کی ہم نے روح کائنات پیغمبر کو بنایا ہے. بے شک. نبی کو، اب آگے میں بات نہیں کرتا ہوں، نبی کا نور تو سب ایک ہی تھا نا پہلے اس وقت تک. کائنات کی روح کا نام محمد عربی ہے. بے شک. آپ مجھے بتائیں، ایک انسان چل رہا ہے یا لیٹا ہوا ہے، ہاتھ ایسے ہے، یہ ہاتھ ایسے ہے، سر ایسے ہے، اور روح ہے اس کے اندر، تو یہ ہاتھ ادھر بھی ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسی صورت میں روح نکل گئی تو اب یہ ہاتھ جیسا تھا ویسے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یقیناً. یہ ہاتھ جیسا تھا ویسے رہے گا. پیر جس طرح سے تھے، جس سمت لیٹا تھا، تو جب روح ہی نہیں رہی تو اس میں حرکت نہیں رہی. اچھا دوبارہ اس میں روح پیدا ہو گئی تو پھر وہیں سے ہاتھ شروع ہوگا جہاں پہ رکا تھا. کیا کہنے. پیغمبر کو اللہ نے روح کائنات بنایا. جب کائنات کی روح ہی اس نے اٹھا لی تو کائنات کا نظام ٹھہر گیا. اب جب دوبارہ روح ڈالی تو پھر وہیں سے شروع ہوا، زنجیر در ہلنا شروع ہوئی اور بستر کی گرمی پھر آئی، وہ پانی بہنا شروع ہوا. تو یہ روح
کائنات ہیں۔ جزاک اللہ آغا، بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا، یقیناً یہ ایک بہت خوبصورت موضوع اور بہت خوبصورت گفتگو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور یقیناً ہمارے نزدیک ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ، اور اس پروگرام کے ذریعے جہاں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا، یقیناً کائنات کے لیے ہر ذرہ، ہر لحظہ رسول کا یا کسی بھی رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب ان کے اعوان انصار میں شمار کیے جائیں۔ ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔